السلام علیکم دوستو، میں محمد عامر علی اور میرا چینل قرآن ٹیچنگز. کائنڈلی آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہم لوگ قرآن کی جو ٹرو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ہم شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ امت مسلمہ تک قرآن پاک کی جو درست تعلیمات ہے وہ پہنچ سکیں. دوستو، آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے، میرے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ سر بہت سے لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم نیکیاں تو کریں، لیکن اگر ہم مریں اور مرنے کے بعد آگے کچھ بھی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت ایک دن آنی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو دوستو، اس کا جواب سن لیجئے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ پاک کے سوا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، کوئی تو ان کی مدد کرتا. لیکن نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ نوح تم انہیں کہو کہ جس کو مرضی لے آئیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کیا ہوا؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچایا اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف. ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے فرمایا اے مخالفین، اے مجرمین، تم سب مل کے پورا زور لگا لو، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو یا کوئی اور طاقتور قدرت مند ہو تو تمہاری مدد کرے گا. لیکن ہوا کیا؟ ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود اور سب اکٹھے ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. دوستو، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو حضرت ابراہیم کے خلاف ان کی مدد کر لیتا نا. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعونیوں نے پورا زور لگایا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کے پورے لشکر کو غرق کر دیا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوستو، اگر مرنے کے بعد کچھ نہ ہو تو میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کے درمیان صدیوں کا فرق ہے. تو دوستو، ہر نبی اپنے دور کا بہترین شخص ہے، ہر نبی اپنے دور کا سچا انسان ہے، ہر نبی اپنے دور کا بے عیب شخص ہے. تو اگر سارے نبی مختلف ادوار میں آئے ہوں اور ایک ہی وعدہ کر گئے ہوں اور سارے کے سارے جھوٹے ہوں، دوستو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان، اللہ کی ہر بات پر ایمان، اور دوستو قیامت آنی ہے. تو زندگی ایسے بسر کیجئے کہ بس اللہ کی طرف دھیان رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.